اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے اور ماہ رمضان مبارک کی بڑی اچھی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے روزے نماز تراویح قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ ترجمہ کلاس میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 194 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور آنے جانے میں رات اور دن کے، یا بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے، لآیات یقیناً نشانی ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، لآیات یقیناً نشانی ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین جو لوگ یذکرون یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ چیزیں، باطلا بیکار، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا اے ہمارے پروردگار تم نے اسے بیکار پیدا کچھ بھی نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جس کو تدخل داخل کر دے النار آگ میں، فقد اخزیتا تو بے شک تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سن لیا، منادیا ایک پکارنے والے کی، ندا کو پکار کو، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے، ایمان کی طرف، انامنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم سب ایمان لیں، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور تو دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، خطاؤں کو، وتوفنا اور تو فوت کر ہمیں، اور تو مار ہم کو، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو عطا کر نہ ہمیں، ما وہ چیز، وعدتنا جس کا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ساتھ، ولا تخزنا اور تو رسوا نہ کر ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، تو رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ محترم سامعین، آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور وحدانیت کے بارے میں تفصیلاً، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ آسمان کی تخلیق کو دیکھیں، 70 بار بھی دیکھیں، تب بھی آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقص نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ محترم سامعین، اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے زمینوں اور آسمانوں پر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا ہے، اور ان ستاروں کو مزین کر دیا ہے، زمین کے پیدائش میں دیکھیں، رات کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، اس کی کمی بیشی میں دیکھیں، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری دنیا اور یہ اس کا جو نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ تو یہ ہمیں بات واضح بتلائی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا موجود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں آپ دیکھیں یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کی، پھر آپ سو گئے. جب رات کا آخری حصہ تھوڑا سا رہ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر آپ کھڑے ہو گئے، وضو کیا، آپ نے مسواک کیا، پھر 11 رکعت پڑھی. پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعت نماز فجر کی نماز ادا کی. پھر آپ باہر آئے اور نماز صبح ادا کی. صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210. اگلی آیات مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ذکر کرنا وہ اللہ کو بے حد پسند ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں مجھے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنی کروٹوں کے بل. وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے کہ جب وہ اللہ کو یاد نہ کر رہے ہوں. اگر انہیں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں، بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایسے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. محترم سامعین، قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کو اگر دل کا سکون چاہیے، قرار چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی یاد میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غازی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرے اور وہ زخمی ہو کر خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے کہیں زیادہ ہے. بحوالہ الجامع الصحیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458. محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے نکال دیں گے جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہوگا یا کسی مقام پر مجھ سے وہ ڈرا ہوگا. الجامع الصحیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 712. محترم سامعین، اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں ہیں کچھ جو کہ یہاں میں بتائی ہیں. اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا وہ بیکار نہیں ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اے ہمارے رب تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما. اے ہمارے رب تو ہمیں نار سے بچا. اور اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے ہمارے رب ہماری سیئات، ہماری برائیوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے. اے ہمارے رب ہمیں کل کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. محترم سامعین، آج کی اس کلاس میں آخر میں دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کے بارے میں ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. بس آپ ان دعاؤں کے متعلق اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بے حد خوشی ہوتی ہے اس بندے سے کہ دیکھیں میرا بندہ میری بارگاہ میں بیٹھا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بہترین اجر و انعام سے نوازتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تم درست کام کرو اور نیکی کے قریب رہو. صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں درمیانہ روی اور اعتدال سے عمل کرو. صحیح بخاری رقم الحدیث 6463. صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح الادب المفرد. بے شمار احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات واضح بتلائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے
اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اے زمینوں اور آسمانوں کے خالق و مالک، اے زمینوں کے پیدا کرنے والے، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، میری اس دعا کو قبول و مقبول فرما، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کی قبر کی تمام منازل کو، مشکلات کو آسان فرما، انہیں اپنی جوال رحمت میں یا اللہ جگہ نصیب فرما۔ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، قرآن کے سائے میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی عملی زندگیاں گزارنے کی باری تعالیٰ توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، آمین۔